دی سراپا سوختن اندر طلب انتہا زش عشق و آغازش ادب۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، جو ادب سے شروع ہوتا ہے اور عشق پر ختم ہو جاتا ہے۔ عشق کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان میں پہلا اور آخری تقاضا ادب کا ہے۔ عاشق کے اندر معشوق کا ادب نہ ہو تو اس کا عشق عشق نہیں ہوتا، بلکہ لفظی کہانیاں ذاتی مفاد یا دکھاوا ہوتا ہے۔ اس طرح کی بے شمار رسم و رواج ہیں جو آج کے دور میں بہت زیادہ مقبول ہیں اور انہیں لوگوں نے دین کا حصہ بنا لیا ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ رسم و رواج عشق کی آڑ میں لوگوں کے اندر سے دین اسلام کا ادب و احترام ختم کرتی جا رہی ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل نئے آنے والے سامعین سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سولسٹک ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبا کر آل پر سیٹ کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ میرا نام ہے غلام مرتضی اور آپ دیکھ رہے ہیں سولسٹک ورلڈ۔ ناظرین گرامی، اس دنیا میں 57 اسلامی ممالک پائے جاتے ہیں جن میں مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 1.5 ارب سے زیادہ ہے، جو مختلف ذاتوں اور فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جو اپنے اپنے طور طریقوں اور رسم و رواج کے مطابق دینی ایکٹیویٹیز میں بھرپور حصہ لیتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں میں کچھ جاہل جو ان ایکٹیویٹیز میں اپنی جہالت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہیں، اور باقی لوگ جنہیں دین و دنیا کے بارے میں زیادہ نالج نہیں ہوتا، ان لوگوں کی ان جاہلانہ حرکات کی وجہ سے وہ بھی اسی طرح کی جاہلانہ حرکات شروع کر دیتے ہیں اور ان حرکات کو دین کا حصہ سمجھ لیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ دین سے دور ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کی خبر نہیں ہوتی۔ ہر سال 9 اور 10 محرم الحرام کو کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ اقدس پر واقع کربلا کی منظر کشی کی جاتی ہے، جس میں معاذ اللہ ایسے لوگوں کو اہل بیت کا کردار دیا جاتا ہے جو اہل بیت کے پیروں کے ساتھ لگی ہوئی خاک کے کروڑویں حصے کے برابر بھی نہیں ہوتے، اور دکھایا جاتا ہے کہ معاذ اللہ اہل بیت تو بہت مظلوم تھے اور آہو بقا کر رہے تھے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اہل بیت اگر آہو بقا کرنے والے ہوتے تو کبھی بھی مدینہ چھوڑ کر مکہ نہ جاتے اور نہ ہی مکہ چھوڑ کر کربلا جاتے۔ یہ سراسر ایک بالواسطہ بہتان ہے جو اہل بیت پر لگایا جاتا ہے۔ اس منظر کشی میں جو لوگ یزیدی لشکر کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ان پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ یزید کا لشکر ہے، جبکہ حقیقت میں تو وہ یزید کا لشکر نہیں ہوتا، لیکن لوگ تو یہی تصور کر کر ان پر حقیقتاً لعنت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ یزید کا لشکر ہے۔ اسی طرح وہ خواتین جنہیں اس منظر کشی میں معاذ اللہ اہل بیت کی شہزادیوں کا رول دیا گیا ہوتا ہے، جب وہ آتی ہیں تو لوگ حقیقت میں یہی تصور کرنے لگ جاتے ہیں کہ معاذ اللہ اہل بیت کی شہزادیاں آ رہی ہیں اور وہ آہو بقا کر رہی ہیں۔ پوری کی پوری منظر کشی کا خلاصہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ معاذ اللہ اہل بیت بہت مظلوم تھے اور آہو بقا کر رہے تھے، جبکہ شہادت حسین تو ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ جب ظالم حکمران اپنی ظلمت کے ڈھنکے بجانے لگے تو اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور اس کی ظلمت کا خاتمہ کر دو، چاہے تمہیں جتنی مرضی قربانیاں دینی پڑیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یاد ہیں، لیکن ان کی تعلیمات یاد نہیں۔ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر تو یاد ہے، لیکن اسی سر کا سجدے میں جھکنا یاد نہیں۔ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کا نیزے کی نوک پر چڑھنا تو یاد ہے، لیکن اسی سر کا نیزے کی نوک پر تلاوت قرآن مجید کرنا یاد نہیں۔ اب ایسا ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس طرح کی جاہلانہ حرکات کچھ جاہلوں کی طرف سے صرف کربلا میں ہی پائی جاتی ہے، بلکہ برے صغیر پاک و ہند میں بھی اولیاء کرام کے مزارات پر بے شمار جاہل ملنگ تلنگ اس طرح کی جاہلانہ حرکات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بے شمار جاہل لوگ اپنے اپنے علاقوں سے چادریں نکالتے ہیں اور ڈھولوں کی ڈھاپ پر ناچتے ٹاپتے ہوئے مزارات پر حاضری دیتے ہیں اور چادریں چڑھاتے ہیں۔ حالانکہ چادر تو ڈھول کی ڈھاپ اور ناچے ٹاپے بغیر بھی چڑھائی جا سکتی ہے، لیکن کیا کریں، علاقے والوں کو بھی تو بتانا ہے کہ ہم فلانے مزار پر چادر چڑھانے جا رہے ہیں۔ افسوس کہ ہم لوگ کتنے بڑے جاہل ہیں کہ ہمیں دینی واقعات اور دینی شخصیات کا تو علم ہے، لیکن دین کا علم نہیں۔ ہر سال کروڑوں لوگ حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں اکٹھے ہوتے ہیں، محرم الحرام کے موقع پر کربلا میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور ہر ولی اللہ کے مزار پر عرس کے موقع پر بھی ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود بھی ہماری مساجد کا یہ حال ہے کہ کوئی نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ ہمارے گھروں میں قرآن مجید غلافوں میں لپٹے پڑے ہیں اور ان کے اوپر گرد و غبار کی تہ پہ تہ جمی جا رہی ہے، لیکن ہم لوگ پڑھنے کو تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کسی پہ ٹونٹ، ٹارچر یا تنقید کرنا ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت سے آشنا کرنا ہے۔ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنے میزبان غلام مرتضی کو اجازت دیجیے، ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کرم ہو کرم